اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبریل، آپ فرمائیے من کان عدوا لجبریل، جو کوئی ہو دشمن حضرت جبریل علیہ السلام کا، فإنہ پس حضرت جبریل علیہ السلام نزلہ اتارتا ہے قرآن کریم کو علی قلبک آپ کے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقہ تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن، مصدقہ سچا بتانے والا ہے، لما بین یدیہ ان کتابوں کو جو اس سے پہلے گزرے ہیں، وہدیٰ اور راہ دکھاتا ہے، وبشریٰ للمؤمنین اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے، من کان عدوا للہ جو کوئی ہو دشمن اللہ کا، وملائکتی اور اس کے فرشتوں کا، ورسلی اور اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکائیل اور حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہم السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین بس یقیناً اللہ رب العزت دشمن کافروں کا۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت یہودیوں کے ایک اور حیلے اور بہانے کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ اے نبی، ہم آپ پر ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ آپ پر وحی لانے والا فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اور جبریل علیہ السلام وہ فرشتہ ہے کہ اس سے ہماری دشمنی ہے، ہماری اس سے بنتی نہیں۔ اگر آپ کے پاس وحی لانے والا کوئی اور فرشتہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہوتے تو پھر یہ کہ ہم آپ پر ایمان لاتے، لیکن جبریل علیہ السلام ہے۔ جبریل علیہ السلام کے ساتھ ان کی دشمنی اس لیے تھی کہ یہ کہا کرتے تھے کہ جبریل علیہ السلام نے ہمارے اوپر عذاب کو مسلط کیا ہے، ہمارے لوگوں کو ہلاک کیا ہے، ہمارے لوگوں کو تباہ برباد کیا ہے، اس لیے جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہماری دشمنی ہے۔ اور ان کے دلوں میں ایک اور راز کی بات بھی تھی، وہ یہ کہ جبریل علیہ السلام ہمارے کرتوت سے اچھی طریقے سے واقف ہے، اور ہمارے تمام کی تمام خبریں وہ نبی علیہ السلام کو دیں گے، جس کی بنا پر ہمیں یہ پسند نہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائیں۔ ہاں، میکائیل علیہ السلام جو بارش برسانے والے فرشتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے وہ آپ پر وحی لے کر آئے تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو، جبریل علیہ السلام وحی جو لاتے ہیں وہ اپنی مرضی سے تھوڑی لاتے ہیں، وہ تو وحی لاتے ہیں ہماری مرضی سے۔ جب ہماری مرضی سے لاتے ہیں اور آپ حضرت جبریل علیہ السلام سے دشمنی کرتے ہیں تو یہ تو دراصل ہمارے ساتھ آپ کی دشمنی ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی، فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ ہی کافروں کا دشمن ہے۔ یہاں ایک نکتے والی بات ہے، فإنہ نزلہ علی قلبک، کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے دل پر قرآن کریم کو نازل کرتے، اتارتے، بٹھاتے۔ وہ ایسی ایک عجیب بات ہے کہ دیکھیں دنیا میں جو بولنے کا رواج ہے، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کانوں سے سن لیتا ہے اور پھر اس کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے،
اور دوسرا طریقہ وہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے، پھر یہ کہ وہ بات زبان پر انسان نکالتا ہے، زبان سے وہ بات کانوں تک پہنچتی ہے، اور یہ جو دل میں پہلی بات آتی ہے پھر اس کے بعد زبان سے ادا ہوتی ہے اور پھر کانوں سے، تو یہ اہل اللہ کے ساتھ خاص ہے۔